ضروری دستاویزات کے حامل کسی فرد کو بیرون ملک سفر سے نہ روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے دورے پر کہا، جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ملک جانے والے افراد پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ غیر تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایجنٹ مافیا پیسوں کے لالچ میں معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے ایجنٹ سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ کا ویزا ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے FI امیگریشن کا جائزہ لیا، مسافروں سے ملاقات کی۔ امیگریشن پر کم عملہ ہونے کی شکایت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں سمندری طوفان سے تباہی، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ 80 لاپتہ ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے طوفانی بارش جاری ہے۔ مٹی کے تودوں سے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پل تباہ ہونے سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کا واقعہ، امریکہ نے افغان شہریوں کو ویزوں کا اجرا روک دیا۔ پناہ کے لیے دائر تمام درخواستوں پر بھی فیصلے معطل کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا، افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کے لیے ویزے کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے سربراہ جوزف ایڈلو نے کہا، غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال اور اسکریننگ تک فیصلے روکے گئے ہیں۔ افسران کو ہدایت دی گئی ہے وہ پناہ گزینوں کی درخواستوں کا جائزہ لیں، لیکن فیصلہ سنانے کے مرحلے پر رک جائیں۔ افغان طالبان رجیم پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی، غیر ریاستی عناصر پال رکھے ہیں۔ افغان طالبان دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا افغان طالبان فتنہ خوارج کو پاکستانی کہتے ہیں، اگر وہ پاکستانی ہیں تو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے۔ یہ آپ کے کیسے مہمان ہیں جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں؟ خونریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ بارڈر ایریاز میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹجوڑ ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس کا حصہ ہیں۔ یہ گاڑیاں حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں صوبے میں گھوم رہی ہیں، انہیں کون روکے گا؟ دہشت گردی کے خاتمے کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ بلوچستان میں مربوط نظام وضع کر دیا، خیبر پختونخوا میں کمی نظر آتی ہے۔ کریک ڈاؤن سے پہلے یومیہ 20 ملین لیٹر ایرانی ڈیزل سمگل ہوتا تھا، اب یہ مقدار 2.7 ملین لیٹر پر آ چکی ہے۔ سمگل ڈیزل کی رقم کالعدم BLA اور BYC کو جاتی ہے۔ رواں سال ملک بھر میں 67,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ 1873 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں 136 افغان شامل ہیں۔ رواں ماہ 2,39,574 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان خود فریبی ہے۔ یہ کیسا ٹریلر ہے جس میں 26 مقامات پر حملہ ہو جائے، 7 جہاز اور S-400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں؟ ایسے ٹریلر پر تو ہارر فلم بن جائے گی۔ DGISPR کا کہنا ہے، بھارتی قیادت ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے پیچھے بیرونی سازش ہے۔ باہر بیٹھ کر پاکستان کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ افغانی قوم کو بتائے وعدے وعید کیے، وہ یہ وعدے وعید ہیں، اس میں کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جو پورا نہ کیا گیا۔ صرف ایک بات، آپ اپنے ملک اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں، آپ اس کا کلا کواں کریں۔ افغانستان سے کہا، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ TTP کو پاک افغان بارڈر سے دور لے جائیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا امیر متقی نے بتایا تھا انہوں نے کالعدم TTP کے کئی لوگوں کو جیل بھیج دیا، افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ US اسٹریٹجک اجلاس کے اعلامیے میں پاکستان کی کاوشوں اور افغان شہریوں کی دہائیوں سے مہمان نوازی کو تسلیم کیا گیا۔
نیٹو اعلامیے میں افغان حکومت کے لیے ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال ہوا. کہا گیا کہ افغانستان ڈیفیکٹو حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں. یورپی یونین اسٹریٹجک اجلاس میں افغانستان بھارت سنٹاس معاہدے پر بھی گفتگو ہوئی. دورہ ماسکو کے دوران ملاقاتوں میں SCO بینک کے قیام پر تبادلہ خیال کیا. SCO اجلاس میں باہمی لین دین کے لیے مقامی کرنسی کے استعمال کی تجویز دی. صدر پیوٹن سے ملاقات میں انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی. صدر آصف زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں کہا قومی یکجہتی باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے. پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی ناگزیر ہے. ISPR کے مطابق صدر زرداری کی شرکاء کو ورکشاپ کی تکمیل پر مبارکباد. شرکاء میں اسناد تقسیم کی. پارلیمنٹیرین سینئر سول اور ملٹری افسران اکیڈیمیا سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. کو بھی صوبہ بنانے کا شوق ہے، اس کے لیے پروسیجر دیا گیا ہے. اس پروسیجر کے تحت آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا. مجھے نہیں پتا جی اس کی شیروانی بن رہی ہے کس کی شیروانی نہیں بن رہی. فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، جب وہ لے وہ ان کی مرضی ہے. عظمیٰ بخاری صاحب جس طریقے سے آپ اقتدار میں وہ آپ کو ہی قبول ہو. بلاول صاحب اس طریقے سے اقتدار میں کبھی کسی کو صوبہ بنانے کا شوق ہے تو طریقہ کار کے مطابق کوشش کر لے، شاید خواہش پوری ہو جائے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نہیں پتا کس کی شیروانی بن رہی ہے، یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے. عظمیٰ بخاری جس طرح اقتدار میں آئی ان کو قبول ہو، بلاول بھٹو ان کی طرح نہیں آئیں گے. مریم نواز جدید پنجاب کی بانی کہلائیں گی. 4 سال میں پنجاب ٹیکنالوجی انسانی ترقی کا ماڈل بنے گا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم نے پہلی IT پالیسی لانچ کی ہے. وزیر اعلیٰ IT سٹی پنجاب کی پہلی AI یونیورسٹی بنا رہی ہیں. پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی بجٹ اسی ویژن کا ثبوت ہے. پنجاب کے ہر بچے کو تعلیم ٹیکنالوجی کی فراہمی کے ماضی کے سیاسی نعرے کو عملی تعبیر بنا دیا گیا. یوسف صاحب جو 600 گلیاں بنا رہے ہیں وہ کیا الخدمت کے فنڈ سے بنا رہے ہیں؟ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ ہب کنال کیا یوسف صاحب کے والد صاحب بنا رہے ہیں یا نعیم الرحمان صاحب کے بھائی صاحب بنا رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں. جماعت اسلامی سڑکیں الخدمت کے فنڈ سے بنا رہی ہے. ہب کنال یوسف صاحب کے والد بنا رہے ہیں یا حافظ نعیم کے بھائی؟ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی جماعت اسلامی کی قیادت پر تیر اندازی. کہا ماڈل کالونی کی سڑک کے پیسے بھی ہم نے دیے. پیتا کاٹنے منیم ظفر پہنچ گئے. یونیورسٹی روڈ پر کام جاری ہے، کراچی کے لیے بڑے کام کیے جائیں گے. مرتضیٰ وہاب نے پنجاب حکومت کو بھی ساتھ لپیٹ لیا. کہا عظمیٰ بخاری کو جواب نہیں دوں گا، کون سا وہ باز آ جائیں گی. بلاول نے مودی کو اس وقت للکارا جب کوئی اور اس کو اپنے گھر شادی پر بلاتا تھا. ٹک ٹاک کی مشہوری زیادہ دیر نہیں چلتی. گلشن اقبال میں وکلا کے بیس میں لوگ جمع ہو کر آئے اور گھروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. جماعت اسلامی اور گلشن اقبال کے عوام نے مزاحمت کی، نام نہاد وکلا کو بھاگنے پر مجبور کیا. یہ ایک پورا دھندا ہے کہ کالے کوٹ پہن کر لوگ آئیں، پلاٹوں پہ قبضہ کریں، 4 دیواری بنائیں. گلشن اقبال میں وکلا کے بھیس میں آئے لوگوں نے گھروں پر قبضے کی کوشش کی. گلے سڑے نظام کے خلاف مہم کا آغاز کر چکے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی تعلیمی اداروں سے جان چھڑا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سے نہ تعلیم دے سکے نہ بنیادی سہولیات.